جی السلام علیکم۔ یہ آپ کے سامنے ہے 6 نبض کل امراض۔ میں انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا۔ یہ قانون مفرد اعضاء کی بکس ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں عطائے صابر، اس کے علاوہ مزید دیکھیں فالج الاقویٰ، فارماکوپیا۔ اس میں قانون مفرد اعضاء کی تمام نسخہ جات جو بھی فارماکوپیا میں درج ہے وہ اس میں موجود ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں 10 بکس کے بارے میں بتاؤں گا کیسے آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سیفلی لنک آپ کو پرووائڈ کروں گا انشاءاللہ کہ کیسے آپ اس کو آسانی سے PDF کی صورت میں ٹھیک ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ یہ اس میں ہے تمام کے تمام کشتہ جات، آپ کشتہ جات کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ حاذق حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، ایسی معلومات اس میں درج ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایسی معلومات ان بکس میں درج ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے قانون مفرد اعضاء کے مجربات، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی تمام حکمت سے ریلیٹڈ بکس ہے، اور یہ ہے مجربات قانون مفرد اعضاء حکیم محمد اقبال، یہ بکس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے تعارف قانون مفرد اعضاء، اس کے علاوہ ہے یونانی ادویہ مفرد اعضاء۔ یہ ٹوٹل 10 بکس ہے، تو بنے رہے ویڈیو پر۔ جی تو السلام علیکم۔ یہ دیکھیں 6 نبض کل امراض، پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے بک تخلیق فرمائی ہے۔ اس کی قیمت میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا، ابھی آپ کو میں ویڈیو کے آخر میں بتا دوں گا کہ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جسٹ میں آپ کو ایک انشاءاللہ لنک پرووائڈ کروں گا۔ اس کی تھوڑی سی آپ خوبیاں دیکھیں کہ اس بک میں 6 نبض کل امراض، جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے کہ 6 نبض ہے، ان کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ پھر ہر نبض کی جو مرض ہے کس نبض میں کون سی مرض پیدا ہوتی ہے، اور ان کو پھر کیسے بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب میں تھوڑا سا زوم ان کرتا ہوں اگر اس کو، تو آپ یہ دیکھیں ایک نبض میں مرض کے 6 مدارج، ٹھیک ہے۔ لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم اور ذوف، ٹھیک ہے۔ میں اگر تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کروں تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد ہے مدارج مرض اور مدارج ادویہ۔ اگر مرض، ٹھیک ہے، یہ نیچے میں آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کر دیتا ہوں، یہ اس سے نیچے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہ اگر مرض لذت والے مقام پر ہو تو دوا محرک استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کی تمام معلومات اسی طرح نیچے درج ہے۔ مریض کو کون سی علامات بتانی چاہیے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی بک میں 6 نبض کل امراض، اسی بک میں آپ کو آخر میں ویڈیو میں تھوڑے سے آخر میں بتاؤں گا کہ آپ مجھے کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ بک چاہیے، تو آپ کیسے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تمام کی تمام ڈیٹیل آپ کو ابھی میں بتا دیتا ہوں۔ جسٹ آپ ویڈیو کی تھوڑی سی ہر بک کے بارے میں تھوڑی میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ حرارت والی نبض کا دوسرا طور، ضروری گزارش، ٹھیک ہے۔ صحت والی نبض بگڑنے کی 2 صورتیں ہوں گی، صرف 2 صورتیں ہوں گی۔ صحت والی نبض کی بگڑنے کی صرف اور صرف 2 صورتیں ہوں گی۔ بہرحال میں تفصیل نہیں پڑھ رہا، ویڈیو لمبی مزید ہوگی، تو جو میچور پرسن ہے، جو سمجھدار پرسن ہے، وہ ان بکس کو ضرور ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اس میں ایسی معلومات درج ہے جن کو نہ صرف آپ اپنے لیے بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہترین اور مفید پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بک ہے، پہلے میں مزید یہی ہے 6 نبض کل امراض کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں مزید۔ یہ پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ نے جو مرض کے مدارج ہے اس بارے میں یہ دیکھے تمام کی تمام لکھا ہوا ہے کہ مدارج مرض، مزاج کون سا ہے، لذت والا، اخلاط اس میں حبس ہے، تو اس میں دوا کون سی دینی ہے، مرض کی علامت کون سی ہوگی، ذائقہ کون سا ہوگا، صحت کی نبضوں کی پہچان کیا ہوگی، زمانہ صحت کی نبضیں کیسی ہوں گی۔ تو یہ کچھ چھوٹی اور معمولی باتیں نہیں ہیں جو پروفیسر حکیم سید نعمت علی شاہ آپ نے اس بکس میں تخلیق کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عطائے صابر، یہ دوسری بک ہے، ٹھیک ہے۔ عطائے صابر قانون مفرد اعضاء کی یہ دوسری بک ہے۔ تو اس کا میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتانا چاہوں گا کہ اس میں کیا کیا آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر میں زوم ان کروں تو یہ دیکھیں، اس میں عضلاتی غدی شربت، ٹھیک ہے،
تریاک مرگی یعنی مرگی کسی کو اگر پڑتی ہے تو اس کا تریاک اس میں موجود ہے یعنی نسخہ جات ہے۔ غدی اعصابی تحریک کی علامات، غدی اعصابی تحریک کی تشخیص اور علامات، یعنی تشخیص بھی کر سکتے ہیں علامات کے ذریعے، پھر اس کا علاج بھی بتایا ہوا ہے اس ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں غدی عضلاتی روغن نمبر 2 اور غدی عضلاتی یعنی گرم خشک مزاج کی علامات اور اس کے مجربات یعنی نسخہ جات، یہ مقوی معدہ کے لیے بھی بتایا ہوا ہے۔ عضلاتی غدی حب مقوی یعنی گرم خشک مزاج کا نسخہ بھی اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ اگر میں تھوڑا سا زوم ان کروں تو یہ آپ دیکھیں اعصابی غدی تحریک یعنی ہر مزاج کی علامات ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا گرم خشک مزاج کی، اور یہ دیکھیں اس کا مزاج، پہلے علامات بتائی ہیں اس مزاج کی، پھر اس کا تشخیص کیسے پہچان سکتے ہیں، پھر اس کا علاج، اور پھر اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیٹیل سے مراد کہ اس کا نسخہ کون سا ہے اور کس درجے میں کون سی دوا استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ اگر ویڈیو کا رزلٹ نہ صحیح ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ بکس کا رزلٹ بھی ایسا ہی ہوگا، بکس کا رزلٹ صاف ہے، ٹھیک ہے، PDF میں جو آپ کو پرووائڈ کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں غدی اعصابی نسخہ جات، یہ آپ تمام پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مزید کیا ان کا پڑھوں۔ عضلاتی اعصابی نسخہ جات، ہر مزاج کے ٹوٹل 6 مزاج، ہر مزاج کا نسخہ جات اور مرض کیسے پہچان سکتے ہیں، کیسے اس کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزید یہ جو آخر میں ہے، اس بکس کے ٹوٹل 185 پیج ہے، ٹھیک ہے، 185 پیج ہیں اس بک کے۔ اس کے بعد ہے غذائی علاج، غذا سے آپ کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد غدی اعصابی غذائیں اور تمام کی تمام غذائیں بھی ہے۔ اب دیکھیں یہ 211 نمبر کے سامنے لکھا ہوا ہے عضلاتی اعصابی نبض کی تشخیص، ٹھیک ہے، عضلاتی اعصابی نبض کی تشخیص کی علامات، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نبض کی علامات، پھر نبض کا دوم، موشن دم اور نبض کی دوا، یہ تمام کی تمام گفتگو انتہائی مفید معلومات اس بک میں درج ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا ویڈیو کی، جب یہ 10 بکس مکمل میں آپ کو حوالہ دے دوں گا تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ تو یہ ہے فالج اور لقوہ، ٹھیک ہے، یہ بھی بڑی جدید قسم کی بک ہے، ٹھیک ہے، فالج اور لقوہ۔ دیکھیں فالج اور لقوہ جیسا بھی فالج ہے، ٹھیک ہے، جیسا بھی فالج ہے، تو میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل بتاؤں۔ یہ اس کے پیج ہے جی 135 پیج ہے اس بک کے۔ اس میں فالج کی تعریف اور فالج کی اقسام، فالج کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں، عام فالج کا علاج کیا ہے، یہ دیکھیں بڑی جدید قسم کی بک ہے۔ یہ دیکھیں عام فالج کا علاج، ادرنگ یعنی آدھے جسم کا فالج، آدھے جسم کے فالج کے اسباب، علامات اور اس کا علاج۔ بچوں میں آدھے جسم کا فالج، بچوں میں جو آدھے فالج جسم کا فالج ہوتا ہے اس کا ہومیوپیتھی علاج کون سا ہے، ٹھیک ہے، ہومیوپیتھی علاج بتایا ہوا۔ پھر لقوہ، ٹھیک ہے، ٹانگوں کا فالج، بچپن میں نچلے دھڑ کا فالج، چہرے کا فالج، لقوہ کی علامات، لقوہ کی خاص علامات، جی یہ دیکھیں لقوہ کی خاص علامات، ٹھیک ہے، اور لقوہ کا علاج ہومیوپیتھ، لقوہ کا طبی علاج، لقوہ کے لیے مالش، ٹھیک ہے، آنکھ کے پپوٹے کا علاج، فالج، ٹھیک ہے، فالج۔ اس کے بعد زبان کا فالج، زبان کے فالج کا ہومیوپیتھ علاج، کلائی کا فالج، پولیو کیا ہے، پولیو کے اسباب، کلائی کا فالج اور مقامی فالج کا علاج۔ یہ جدید علامات ہیں، ٹھیک ہے، جدید قسم کی ریسرچ ہے۔ اگر آپ ان کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، فالج لقوہ، اس کے ٹوٹل 135 پیج ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کا طریقہ بتا دوں گا۔ فی الحال آپ دیکھیں، یہ دیکھیں مزید آگے بھی ہے۔
دو طرفہ فالج کا ہومیوپیتھی علاج، ٹھیک ہے، میں صرف موٹے موٹے آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں اس کے۔ فالج کے لیے مرکب نسخہ جات ہومیوپیتھ، خاص فالج کی دوا، فالج جو بجلی کے شاک کی وجہ سے ہو، اللہ اکبر، مالش اور شاک یعنی بجلی کے جھٹکے، ٹھیک ہے، فالج میں ورزش کے طریقے، فالج کے مریض کا معائنہ اور تشخیص، اس کے علاوہ دو طرفہ فالج یا دوہرا فالج، یہ تمام کے تمام آپ کے سامنے ہیں۔ میں صرف کبھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں، کبھی اوپر سے اور کبھی نیچے سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے طریقہ کار۔ اس کے بعد ہے فارماکوپیا، یہ قانون مفرد اعضاء کی بک ہے فارماکوپیا، اس کے 27 پیج ہے۔ اس میں قانون مفرد اعضاء کے جتنے بھی نسخہ جات ہے اور غذائی چارٹ ہے، جتنے بھی نسخہ جات ہے، پیمائش یعنی کس نسخے کا وزن کیسے آپ نے لینا ہے، نسخے کا وزن کیا ہے، یہ دیکھیں اس میں ایسے ایسے معلومات درج ہے جو کہ بڑی بڑی کتب میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں نے بہت زیادہ زوم کیا ہے، بٹ PDF میں آپ کو صاف ستھرا رزلٹ ملے گا، ٹھیک ہے۔ کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو، یہ قرآن حکیم کے کچھ اصول ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر خالی پیٹ رہنا بھی نقصان دہ ہے، کھانے کا درمیانی وقفہ کم سے کم 6 گھنٹے ہونا چاہیے، یہ غذا کے اصول ہیں، مریض کے لیے غذائی اصول بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کافی یہ دیکھ کے تمام کے تمام جو نسخہ جات ہے فارماکوپیا کے اکثیر، مقوی، تریاک، ملین، شدید، یعنی ہر مزاج کا جو جتنے بھی درجے نسخے کے ہے وہ تمام اس میں درجے ہیں۔ اس کے بعد ہے فن تقلیص، اس کے 41 پیج ہے، فن تقلیص یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں ہے کشتہ جات، یہ کشتہ جات کے بارے میں بک ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کشتہ جات کے لیے ایسی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ جن کو آپ دیکھ کر آپ سمجھ کر اگر آپ کشتہ جات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ دے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بک میں کشتہ بنانے کا طریقہ، آگ کی قسم یعنی کشتہ کو کس طرح کی آگ دینی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگلی آگ زیادہ بہتر ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گیس کی آگ یا نارمل آگ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، آگ کا مزاج ایک ہی ہے۔ تو اس بک میں آگ دینے کی ترکیب یہ دیکھیں کشتہ کو، یہ تمام کی تمام معلومات اس میں درج ہے، انتہائی مفید آگ کی قسمیں اور ان کی تشریح یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یہ اس میں معلوم ہوا کہ جتنے بھی کشتہ جات ہے، کشتہ جات بنائے جاتے ہیں، اس کو بنانے کا طریقہ، ترکیب، حکم حضرات کے لیے ایک ایک نقطہ اس میں بیان کیا گیا ہے، عام لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، معلومات بڑی مفید ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ تو آگ دینے کی ترکیب، آگ کا طریقہ، کشتہ کلی، کشتہ چاندی اور کشتہ فولاد، کشتہ سونا، اور اس طرح جتنے بھی کشتہ جات ہے تمام کے تمام اس میں درج ہیں، اس کے فائدے، استعمال کا طریقہ بھی اس میں موجود ہے۔ جی اب یہ دیکھیں یہ بک ہے، بڑی جدید بک ہے، 449 پیج کی یہ بک ہے، حاذق حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے یہ بک تخلیق فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ درد سر اس کے بارے میں بتایا ہے، وجہ، علاج اور اس کا آسان حل گھریلو، درد سر شرعی، نیند کی زیادتی اور آدھے سر کا درد، فالج، نزلہ زکام، نزلہ وبائی جو ہوتا ہے، اس کے آنکھ کی بیماریاں بتائی ہیں، یہ دیکھیں، یہ آنکھ کی بیماریاں بتائی ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد یہ ہے کان کی بیماریاں، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے دانتوں، ناک کی بیماریاں، ناک کی بیماریاں، منہ کی بیماریاں، یہ اب میں تھوڑا سا ہائی لائٹ بھی کرتا ہوں، ناک کی بیماریاں، منہ اور زبان کی بیماریاں، ہونٹوں کی بیماریاں، اور پیپھرے اور سینہ کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، پتہ اور تلی کی بیماریاں۔ اب ناک کی بیماریاں، ناک سے بدبو آنا، چھینکیں زیادہ آنا، ٹھیک ہے، اور منہ اور زبان کی بیماریاں، قوت ذائقہ کا زائل ہونا، زبان کا پھٹنا، ٹھیک ہے، منہ سے بدبو آنا۔ اس کے علاوہ دل کی بیماریاں، پتلی اور تلی کی بیماریاں، آنتوں اور مقد کی بیماریاں، معدہ کی بیماریاں، پیاس کی زیادتی، بھوک کا کم لگنا، بھوک کا ہونا، ورم، معدہ کا کمزور ہونا، جگر کی بیماریاں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں تمام کی تمام اس میں درج ہے۔
اس کے بعد گردوں اور مثانہ کی بیماریاں، عورتوں کی مخصوص بیماریاں، یہ میں آپ کو صرف ٹائٹل پڑھ رہا ہوں۔ مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں کہ معدے کی بیماریاں، تو معدے کی بیماریاں جو نیچے ہے وہ آپ تمام کی تمام اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا یہ دیکھیں، یہ معدے کی بیماریاں ہے، تو یہ تمام کی تمام اس میں درج ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے صورتحال۔ عورتوں کی مخصوص بیماریاں، گردہ اور مثانہ کی بیماریاں، عورتوں کی مخصوص بیماریاں، رحم کی بیماریاں، حاملہ کے بعض امراض، ٹھیک ہے۔ مردوں کی مخصوص بیماریاں جیسے احتلام، جریان، سرعت انزال، ذکاوت حصہ نامردی اور جلک یعنی مشط زنی، ٹھیک ہے۔ یہ حاملہ کے بعض امراض بھی جیسے رحم کی خارش، شرمگاہ کی خارش اور ورم، یہ تھی۔ اس کے بعد ہے بچوں کی بیماریاں، بخاروں کا بیان، بالوں کی بیماریاں، جوڑوں کی بیماریاں، جلدی بیماریاں۔ کیسی کیسی معلومات اس بک میں درج ہے۔ یہ بک آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کو ابھی میں بتا دیتا ہوں تھوڑی سی دیر کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے مجربات قانون مفرد اعضاء، مجربات قانون مفرد اعضاء۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہمارے جتنے بھی ٹوٹل مزاج ہے، ہر مزاج کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی تفصیل، اس کی تشخیص، علامات اور نسخہ جات اور جو بھی کشتہ جات اور تریاک اور اکسیر وغیرہ ہے، وہ تمام کے تمام اس میں بتائے گئے ہیں۔ یہ بک ہے تقریباً 141 پیج کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مجربات اقبال قانون مفرد اعضاء، ٹھیک ہے، مجربات اقبال قانون مفرد اعضاء۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے ہیں جی جناب حکیم محمد اقبال صاحب، آپ نے یہ بک تخلیق فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے جتنی بھی زندگی کا نچوڑ ہے وہ اس میں بیان فرمایا ہے۔ اس کی بک کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حکیم محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ نے زندگی میں جو نسخہ جات یوز کیے ہیں، اپنے مریضوں کو کروائے ہیں، اور ان کا نچوڑ اس بک میں درج ہے۔ یہ بک آپ کے سامنے، یہ دیکھیں، صفوف امعاء، ٹھیک ہے، ٹائیفائڈ کے لیے نسخہ، ٹائیفائڈ کے لیے مجرب ترین نسخہ، ٹھیک ہے، ملیریا بخار، یہ دیکھیں، ہائپاٹائٹس۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، ایسی گفتگو اس میں درج ہے، ایسی معلومات درج ہے کہ انسان اگر اس کو پڑھ لے تو میں حکیم تو لازمی وہ بن جائے گا، نہ بھی بننا چاہے، کیونکہ بعض لوگ نہیں پسند کرتے حکیم بننا، تو اس قابل وہ ہو جائے گا کہ اپنی صحت کو طوفان بنا سکے، ٹھیک ہے۔ اس بک کے جو پیجز ہیں وہ ہے 105۔ اس کے بعد ہے تعارف قانون مفرد اعضاء، یہ 9 نمبر بک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بک رہ گئی ہے 10 نمبر، وہ اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا آپ سے۔ تعارف قانون مفرد اعضاء، اس میں نظریہ مفرد اعضاء کی خوبیاں بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد نزلہ کے 3 راز بتائے گئے ہیں۔ نظریہ مفرد اعضاء کی تشریح، یعنی نظریہ مفرد اعضاء اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تعارف کا مطلب ہے بیان کرنا، تعارف کرانا، یعنی اپنے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو نظریہ مفرد اعضاء کا مطلب یہ ہے کہ اس بک میں اس قانون مفرد اعضاء کے متعلق سوال کیے گئے ہیں، ان سوالات کے جواب بھی اسی بک میں بتائے گئے ہیں۔ اب دیکھیں، اخلاق بلحاظ ذائقہ، یعنی قرورہ کی پیدائش اور اخراج، بناوٹ جسم انسان، ٹھیک ہے، اور مفرد اعضاء کے تعلق کی 6 صورتیں، یہ تمام کی تمام اس میں معلومات درج ہے۔ اور انسانیت کی زبردست قوتیں، علمی دنیا میں ایک نیا راز، ٹھیک ہے۔ یہ مزید دیکھیں آپ کیسی کیسی معلومات اس میں اللہ کے فضل و کرم سے درج ہیں۔ اور یہ ہے 10 نمبر بک، آخری بک۔ اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ بک یونانی ادویہ مفرد اعضاء ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یونان کے متعلق یونانی جو ادویہ پہلے استعمال کی جاتی تھی، یعنی جو لوگ یونانی میڈیسن کا یا یونانی طریقہ علاج سے باخبر ہونا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ کیا چیز ہے، تو وہ یہ بک ضرور پڑھیں۔ یہ دیکھیں، اس بک میں جتنی بھی جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی جڑی بوٹیاں نسخہ جات استعمال ہوتے ہیں قانون مفرد اعضاء کے نسخہ جات میں، جتنی بھی جڑی بوٹیاں، ٹھیک ہے،
استعمال ہوتی ہے یا کشتہ جات استعمال ہوتے ہیں، ان کا مزاج، ان کے جتنے بھی نام ہے، ٹھیک ہے، وہ کس رنگ کا اس کا پودا ہوتا ہے، کہاں وہ پایا جاتا ہے، یعنی اس جڑی بوٹی کے تمام کی تمام اس جڑی بوٹی کے متعلق جو بھی معلومات ہیں وہ اس بک میں درج ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اسرول، یہ بھی یا بھی یہ دیکھیں اسگند، یہ ایک جڑی بوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو بیچ سے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ جلدی اگر میں ایک بک کا حوالہ دوں تو بڑا ٹائم لگے گا، بعد انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک بک کے بارے میں ہی ویڈیو بناؤں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ افعال و مواقع استعمالات یعنی اسگندن گوری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کی تخلیق پیدائش کہاں ہوتی ہے، کہاں ہوئی، اس کا مزاج، اس کا استعمال، اس کے استعمال سے انسان موٹا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال اور اس کی ماہیت کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہے السی کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، السی کا پودا یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی نسخہ جات میں اکثر استعمال ہوتے ہیں جی۔ آپ نے السی ڈالنی ہے، اسگند ڈالنی ہے، مطلب دار چینی ڈالنی ہے، اس طرح کے جڑی بوٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں۔ تو اس بک میں جو یونانی ادویہ قانون مفرد اجزاء کے نام سے بک ہے، اس کے 349 پیج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو جتنی بھی جڑی بوٹیاں ہے وہ تمام کی تمام اسی بک میں آپ کو مل جائیں گی۔ اس کا استعمال کہاں پائی جاتی ہے، کیا مزاج ہے، کیا رنگ ہے، کیا پہچان ہے، کیا ذائقہ ہے، اور مزاج کس درجے میں ہے، مثلا گرم خشک مزاج اول درجے میں ہے، دوم میں ہے، سوم درجے میں ہے یا چہارم درجے میں ہے، اس کے بعد پھر زہروں میں شمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درجے بھی بتائے گئے ہیں، تمام کی تمام اور حیرت انگیز معلومات بھی اس بک میں درج ہے۔ میں نے آپ کو تمام کی تمام بکس بتا دی ہیں۔ اب میں آپ کو ان کا جو قیمت ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ کرنا آپ نے کیا ہے، سب سے پہلے دیکھیں اگر آپ کو 6 نبض کل امراض جو پہلے نمبر والی بک ہے یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ آپ کو چاہیے تو آپ نے مجھے یہ اسکرین شاٹ بھیجنا ہے چاہیں تو، اگر اسکرین شاٹ آپ نہ بھی بھیجنا چاہیں تو اس بک کا صرف آپ نام بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ اللہ کے پاک کے فضل و کرم سے یہ اپنا واٹس ایپ نمبر بھی پرووائڈ کر دوں گا اور ای میل ایڈریس بھی پرووائڈ کر دوں گا، آپ جس چاہے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی قیمت ہے 70 روپیز یعنی 70 روپے، ٹھیک ہے، پاکستان PKR 70 روپے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے جتنی یہ جدید یہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عطائے صابر، اس کی قیمت 150 روپے، صرف 150 روپے۔ یہ لنک آپ نے مجھے جو بک آپ کو یہ چاہیے تو اس کا اسکرین شاٹ لے کر چاہے میل کریں یا چاہے واٹس ایپ کریں تو یہ انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک بھیج دیا جائے گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو ڈائریکٹ اس بک کا PDF بھی بھیج سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لنک نہیں چاہیے تو آپ کو PDF بھی واٹس ایپ کے تھرو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں فالج اور لقوہ، اس کی قیمت 150 روپے ہے، جدید بک ہے۔ یہ بھی طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کہ 150 روپے اس کی قیمت ہے۔ تو لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسکرین شاٹ لے کر اس بک کا مجھے میل کریں یا میسیج کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کو چاہے آپ لنک آپ کو سینڈ کر دیا جائے، آپ کی جو ڈیمانڈ ہوگی، یا آپ اگر ڈائریکٹ PDF کہتے ہیں کہ آپ کو سینڈ کر دیا جائے تو ہم آپ کو PDF بھی سینڈ کر دیں گے، یا اگر آپ لنک چاہے تو آپ کو لنک سینڈ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے فارماکوپیا، یہ 80 روپے کی بک ہے، ٹھیک ہے، 80 روپے کی۔ یہ آپ کو اس کی پہلے میں نے تفصیل بتا دی ہے۔ یہ ہے فن تخلیص یعنی علم و عمل کشتہ جات، اور یہ ہے صرف 50 روپے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے حاذق حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف 280 روپے کی بک ہے، اس کی خوبیاں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے۔ اس کے بعد ہے مجربات قانون مفرد اجزاء، یہ 130 روپے کی بک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مجربات اقبال، تو یہ آپ کو 200 روپے میں ملے گی، کیونکہ اس میں ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی
ریسرچ لکھی ہے اس میں، ایسے ایسے اپنے سمجھے کہ اس نے آپ کے سامنے استاد کھڑا ہے، زندگی کے جو تجربات ہے، جو یوزز کیے ہیں میڈیسنس کے مریضوں کو کروائے ہیں، وہی اس میں درج کر دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے تعارف قانون مفرد اجزاء، یہ 150 روپے میں آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے، PKR میں 150 روپے، یعنی پاکستانی روپیے 150 روپے۔ اور اس کے بعد ہے یونانی ادویہ قانون مفرد اجزاء، ٹھیک ہے، یعنی سید صفی الدین علی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو صرف اور صرف 120 روپے میں مل جائے گی۔ گزارش آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ ہمیشہ ایسی مفید معلومات آپ کو ملتی رہیں گی، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم قانون مفرد اجزاء کے متعلق جو بھی بکس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور اس بارے میں ویڈیو بنائیں گے۔ کوشش کریں گے کہ کم بک کی، چاہے 5 کی ویڈیو بنا لیں یا 2 کی بنا لیں، کیونکہ 10 کی بنائیں تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اوکے، خدا حافظ۔